وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے توحید الوہیت پر، توحید ربوبیت کیا ہے اور توحید الوہیت کیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ الوہیت کا جب توحید الوہیت کی بات ہوتی ہے تو اس میں خصوصی طور پہ عبادت ایک اللہ کی، اور جب ربوبیت کی ہوتی ہے تو اس میں دعا بھی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ الہ بھی اللہ ہی کو مانا جائے جس کو رب مانتے ہو، عقلی تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن جب توحید ربوبیت کی بات ہوتی ہے تو اس کے تو تقریباً سب سارے کے سارے قائل تھے، مشرک بھی، لیکن وہ توحید الوہیت پہ عمل نہیں کرتے تھے، یعنی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ تو میں نے یہی اب آپ کو وضاحت کرنی ہے کہ دیکھیے کہ جب انسان یہ ایمان رکھے اور اس پہ عمل کرے کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، بس اور کوئی نہیں۔ ان کا بھی یہی حال تھا، دعا اللہ سے کرتے تھے، لیکن جب عبادت کا وقت آتا تھا تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے تھے۔ تو جب یہ ہو کہ بھئی ایک ہی ہے صرف عبادت کے لائق اور وہ اللہ ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہوں اچھی طرح سے کہ عبادت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو کسی اور کے لیے کریں، پھر وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ توحید اسے کیا مطلب ہے؟ ایک واحد ماننا، اس کو اکیلا ماننا۔ تو جب وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی اور عبادت بھی اسی کے لیے ہوگی تو یہ توحید الوہیت ہے اور اس کا قال۔ اب اس کے لیے ضروری کیا بات ہے؟ اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیے لازمی طور پہ اس کا یقین اور ایمان ہو کہ عبادت کے لائق ہوئی ہے۔ کسی طرح کی عبادت کا کوئی فعل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی فعل ہو، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے، صرف اور صرف ایک کے لیے۔ توحید کا مطلب تو یہی ہے، ایک ماننا اور ایک اس پہ عمل کرنا، اور اس پہ کوئی چلا اور اسی کے مطابق اس نے زندگی بھی گزاری، اس کا حال بھی اسی طرح کا ہوا، سب کچھ اسی طرح ہوا، اس کے تقاضے اس نے پورے کیے، تو پھر وہ توحید الوہیت کا قائل ہوا، وہ موحد ہوا صحیح معنی میں۔ پچھلی دفعہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا دہرا دوں میں کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں داخل کون ہوتا ہے؟ تو شہادتین، اللہ ہے عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ یہ شہادتین ہے، ایک بات کہہ کے صرف اللہ کو جو ہے وہ مان کے کہ جی وہ الہ ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں ہے، اس کی شہادت نہیں ہے، تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اور بات یہی ہے، کافر بھی یہی کہتے تھے، ان کو تکلیف بھی یہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے، جس کی انہیں ہوتی تھی کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرواتے ہیں اور دوسروں کی کوئی بھی نہیں۔ ذرا سے بھی ہم اگر کسی بت کو جو ہے وہ ہمارے سفارشی مانتے تھے، وہ کہ اللہ کو اس سے وہ ہمارا کام کروا دیں گے، تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا ہے، کفار نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم عبادت صرف ایک ہی اللہ کی کریں؟ تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کے لیے آئے تھے کہ وہ ایک ہی کی عبادت کریں، عبادت کے لائق ہے ہی وہی۔ عبادت کا کوئی طریقہ بھی جس کو ہم تعظیم کے نام پہ بھی جو لوگ کرتے ہیں کسی طرح کا، وہ تعظیم بھی جو اسی کی ہے وہ اسی کی ہے، اس طرح کی تعظیم اور کسی کی نہیں ہو سکتی، تعظیم بھی اسی کی ہے۔ اسی لیے اسلام آیا تو ہر طرح کا سجدہ اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لوگوں نے کہ یہ روم کے بادشاہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں لوگ، اور ایران کے بادشاہ کو بھی، تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کو کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ تو یہ ضروری چیز ہے کہ
تمام کے تمام جو ہیں عبادت کے جو طریقے ہیں سارے کے سارے وہ اللہ کے لیے خاص کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی واجب اول ہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ صرف اسی کی عبادت کے کسی انداز میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں، اور شیطان سے بچو، اس لیے کہ شیطان تو دوسروں کی عبادت کروائے گا تم سے، اس کے فتنوں سے بچو۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو وحی یہی کی کہ لا الہ الا انا، کہ عبادت کے لائق میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، فاعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ اور یہ بھی آیات میں شامل آیا ہے کہ جو انبیاء آتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوائے عبادت کے لائق تمہارے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ان چیزوں سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات کہ بنی آدم میں ابتدا میں تو توحید تھی، حضرت آدم علیہ السلام توحید کے قائل تھے، توحید اللہ ہی کو پکارتے رہے۔ شیطان نے اگر دھوکہ بھی دیا تو کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، صرف اللہ کی، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، تو نہیں بخشے گا تو ختم ہو جائے گا، سب کو تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور شیطان کو اسی پہ تکلیف ہوئی کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ ان کو آدم علیہ السلام کو میں نے بھولوا دیا، دھوکہ دے دیا، اس کے باوجود الہ وہ اسی کو مانتے ہیں، رجوع اسی کی طرف ہے، مانگتے اسی سے ہیں، مغفرت بھی اسی سے مانگی۔ تو یہ بات جو ہے کہ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہی توحید الوہیت ہے، عبادت اس کی کرنا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، یہی مقصود ہے توحید کا، اصل توحید یہی ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو۔ اس میں قرآن نے جو دلیلیں دی ہیں سمجھانے کے لیے دونوں طرح کی، عقلی طور پہ بھی اپیل کی ہے کہ دیکھو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نا، عبادت اسی کی کرو، پیدا کوئی کرے، تم عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تو متقی بن جاؤ۔ متقی بنے گا تو اللہ کے ہاں نجات ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی۔ اسی طرح رسول اللہ، یہ بات واضح ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے۔ آپ سب کو جب دعوت دیتے تھے تو انہی کی دیتے تھے، اور اس پہ اجماع ہے امت کا کہ جو یہ تو کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پہ ایمان نہیں لایا، وہ ایمان دار نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نہیں بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ ان کو ماننا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو پھر اللہ کے ان حکموں کا انکار کر کے مومن کیسے ہو سکتا ہے انسان؟ تو جو یہ ضروری چیز ہے کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو دو کام نہیں کرتا اس سے لڑنے کا حکم ہے مجھے، جنگ کرنے کا۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اس جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ لوگ یہ شہادت دیں اللہ الہ الا اللہ کے عبادت کے لائق اس کے سوائے کوئی نہیں، وانی رسول اللہ، اور یہ بھی شہادت دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ اس کی عبادت کے ساتھ وابستہ ہے، اسی نے چنا ہے، رحمت بنا کے بھیجا، تو اسی کی عبادت جو ہے وہ کیسے ہوگی اگر اس کی اطاعت نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ایمان لاؤ میرے رسول پہ، نہیں مانو گے تو عبادت کیسی ہے؟ تو عبادت ایسے ہی زبانی ہے، دل میں تو نہ ہوئی،
عبادت کا مطلب تو یہی ہے کہ اپنا آپ کو اسی کا مطیع سمجھے، عبد سمجھے، اسی کے حکم کا پابند سمجھے۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اور بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں باتیں کرتے تھے۔ بیعت میں کرتے تھے جب ان سے کوئی آ کے، پہلی بات وہ یہ کرتے تھے کہ میرے اس بات پہ میرے ساتھ بیعت کرو کہ اللہ کے سوائے کسی اور عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میری اطاعت کرو گے، یہ بھی شہادت دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک اہل علم اس پہ اجماع ہے کہ جب تک دونوں شہادتیں نہیں ہیں، اللہ کی عبادت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت نہیں ہے، اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ اور جو یہ کر لیتا ہے وہ عقل کا پختہ ہے، وہ اب بالغ ہے، وہ اندھا نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ ناقص نہیں ہے، اب وہ درست ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جناب پہلا کام جو ہے نا وہ اقرار نہیں ہے، پہلے غور و فکر ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ غور و فکر جو اللہ کو رب مانتا ہو، اللہ کا انکار نہیں کرتا، مانتا اللہ ہے موجود، اس کے لیے تو پھر اللہ کا حکم آ گیا، اس کی کتاب آ گئی، اس کی بات سامنے آ گئی، اس کو حکم کو مانے۔ اس کو غور کس بات میں کرنا ہے؟ اپنے عقل سے اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کو مانتا ہے اگر تو پھر اطاعت کرے گا، ایمان لائے گا، اس کے رسول پہ بھی لائے گا ساتھ۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کا ہی منکر ہے سرے سے، ایسے بھی لوگ ہیں، الحاد یہ موجود ہے، اب بھی ہے، اگر کوئی انکار بالکل ہی منکر ہے تو اس کو البتہ غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو، غور کر کے دیکھو کہاں سے آئے ہو تم، یہ تم جو ہو جتنے چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے اتنا بڑا ہو گئے بڑے، کیسے، کس نے کیا ہے؟ ماں باپ نے کیا ہے، تمہارا اپنا دخل ہے، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہڈیاں کیسے بڑھتی ہیں، کسی کو بھی نہیں انسان کو پتہ، حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحبان بھی کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہڈیوں کی مضبوطی کی دوائی جو انہیں معلوم ہو گئی ہے وہ دے دیتے ہیں، بڑھا تو نہیں سکتے کسی کی ہڈی کو، نہ کم کر سکتے، نہ زندگی کو برقرار رکھ سکتے، خود مر جاتے ہیں بیماریوں کے، اس پہ آگے دوسرے کی زندگی کو برقرار رکھیں گے۔ تو اس لیے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور یہ مانا جائے کہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، زندگی برقرار بھی رکھتا ہے، ہمارے بگڑے کام بھی وہی سنوارتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گی تو اس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی، ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا شہادتین میں دونوں چیزیں آئیں گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جو پہلے انبیاء آئے ہیں ان کے جو ماننے والے تھے وہ ایک اللہ کو مانتے، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ ہیں تو پھر ان کو اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں بات بن سکتی جب تک کہ یہ نہ ہو۔ اللہ نے اگرچہ کہا ہے کہ ساری انبیاء کو ہم نے توحید کی بات ہی کی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر کوئی یہودی ہے کہتا ہے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے علاوہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں اور نہیں مانتا، تو حقیقت میں وہ عبادت بھی نہیں کر رہا، اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہے، تو عبادت کیسی؟ عبادت میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، جو حکم اسی کا ہے وہی اصل ہے، بس یہ اگر نہیں ہے تو پھر عبادت بھی نہیں ہے۔ اور یہ محبت بھی ضروری ہے، عبادت کا حصہ ہے کہ اتنی شدید اس سے محبت ہو، اللہ سے، سب کچھ دینے والا ہے وہ، اسی نے پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، اتنی شدید محبت ہو کہ اس کی وجہ سے سوچ بھی نہ سکے کہ میں کسی اور سے بھی محبت کر سکتا ہوں یا کسی اور کو اس طرح کی ذرا سی بھی حیثیت کسی معاملے میں بھی دے سکتا ہوں جو اللہ کی، جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں۔ کسی اور سے مانگنا، اولاد بیٹا دے، فلانے بیٹا دے، جب کسی اور سے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ کی محبت بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور محبت کا جو تقاضا ہے کہ وہ بالکل اسی کی فرما برداری کرے یہ بھی نہیں ہے، اور عبادت بھی نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو پھر تو اسی کے مطابق ڈھل جائے گا انسان، محبت سب سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ، تو اسی کے مطابق ڈھل جائے گا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی اطاعت کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اللہ کے رسول نے سکھایا۔ یہ صورت احوال ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہ جو ہے نا یہ بڑا اہم موضوع ہے توحید الوہیت۔ اس کی اہمیت کی ایک دلیل تو یہ ہے
کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے دعوت کس چیز کی تھی؟ توحید الوہیت کی. عبادت کرو تو صرف اسی کی کرو، اس کے سوائے اور کسی کی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کے معاملے میں ہم سب ایک جیسے ہیں. انبیاء دوسرے بھی موحد تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہی کہا کہ جناب جب تک کہ ہم میری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے مکمل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. فرمایا کہ بنیادی طور پہ جو توحید ہے اس معاملے میں سارے دین ایک ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی حنیف تھے، کسی اور کی عبادت کا تصور نہیں، کوئی پیغمبر بھی سوال ہی نہیں. اس کے باوجود اس زمانے میں بھی یہ ضروری تھا. جب یہودیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو عیسیٰ کو ماننا ضروری تھا، حالانکہ وہ ساری انسانیت کے لیے رسول نہیں تھے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے تھے، یہودی انہی میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں، اس لیے آپ کی رسالت کے بغیر صورت بنتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سب کو ہم نے یہی کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے نبی آپ مان لیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. جو اب پہلے آئے ہیں نا ان کی بھی آپ دیکھ لیجئے، ان کے کتابوں میں سے آپ دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں دریافت بھی کر لیجئے لوگوں سے کہ کسی اور کے لیے اللہ کے سوا، رحمان کے سوا کسی اور کی کوئی عبادت کی گنجائش تھی؟ کسی اور کو عبادت کرنے کی، اس کو الہ بنانے کی کوئی اجازت تھی؟ فرمایا نہیں. مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کے پاس یہی کہا، سب کے پاس یہی حکم آیا کہ یہ پہنچا دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو انہ لا الہ فاعبدون، اور یہ بھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جو جو رسول آئے ہیں ان پہ جو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی اطاعت کریں. عبادت بھی انہی سے سیکھیں گے. اگر عبادت اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے کریں گے تو اللہ کی تھوڑی ہوگی. تو عقل سے عبادت کا کیا تعلق ہے؟ عقل سے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو دوسروں کے میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو وہ عقل کے بھی خلاف کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بھی خلاف کرتے ہیں. سجدہ ایک اللہ کے لیے دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو گڑبڑ ہے، یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سب کے بارے میں کہا کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی پیغام دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. نوح علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوائے الہ عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگر تم نے یہ نہ کیا تو جو بعض قیامت کا دن آ رہا ہے نا، جس کا تمہیں اچھی طرح پتہ نہیں ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کے عذاب کا مجھے ڈر ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے. سارا کچھ اسی طرح سب کو یہی کہا. الی عاد اخاہم ہودا. عاد کو قوم عاد کی طرف ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو جو انہی میں سے تھے ان کو بھیجا. یہی کہا ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اس کی سوائے کوئی الہ نہیں. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اپنے والد سے بھی یہی کہا کہ آپ کو نہیں ہے پتہ، وہی ہے سب کچھ کرنے والا، آپ دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، آپ میرے پیچھے چلو، آپ کو علم نہیں ہے، میں جو بتاؤں گا اسی میں آپ بچ جائیں. آپ نہیں مانا تو بعد میں دیکھ لیا کہ جیتنے والا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام. نمرود نہیں مانا، بعد میں اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میں ہار گیا اور ابراہیم علیہ السلام جیت گئے. اس نے سمجھا میں جلا دوں گا، نہ جلا سکا، آگے نہ جلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیت گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری باتیں یہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دونوں دلائل دی، اللہ کا حکم بھی پہنچایا اور عقلی بھی دلائل دی. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول ابراہیم نے، خلیل اللہ نے سب سے پہلے تو خود غور کیا کہ میرے یہ سارے گھر والے جو ہیں باقی پوج رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں سورج کی، تو یہی ہوگا. لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ کیسے جو ڈوب گیا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، کوئی عبادت کے لائق کیسے ہوتا ہے. اسی طرح سے ستاروں کو دیکھا وغیرہ وغیرہ. اللہ تو وہی ہے جو ہر وقت ہو، موجود ہو، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے موجود ہو، اور عبادت اسی کی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ختم ہو گیا. انی بریء مما تشرکون. تم نے جو جن چیزوں کو شریک کر رکھا ہے اللہ کے، میں ان سے بری ہوں.
انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا آپ کو اپنا رخ کر لیا ہے اسی ہستی کی طرف، اسی ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، اور میں یکسو ہوں اس معاملے میں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی ان کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کی رضا چاہے گا، کسی اور کی اطاعت کرے گا تو وہی مشرک ہے۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، جب ان کی قوم نے ان سے بحث کی اس معاملے میں تو انہوں نے پھر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، اسی نے مجھے فتح دی ہے، اسی نے مجھے کامیاب کیا ہے، اسی نے مجھے مصیبتوں سے بچایا ہے، اور پھر ساری وہ باتیں دہرائیں جو اللہ نے کی۔ فرمایا کہ وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، اور اسی سے مجھے یہ امید ہے کہ گناہ میرے سارے معاف کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ ساری باتیں ان کو سمجھائیں، دونوں طرف سے عقل کو بھی اپیل کی کہ جو ہدایت دے، جو تخلیق فرمائے، جو ساری ضرورتیں پوری کرے وہی ہے، اور عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہی کہا کہ یہ اللہ پہ تو تم نے بہتان باندھا ہوا ہے، ان کے علاوہ دوسروں کو بھی پوچھتے ہو، یہ کیسے ہے؟ تمہارا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے؟ وہ سب کچھ نہیں جانتا، وہ ہر ضرورت پوری نہیں کرتا، دوسروں کے پاس جاتے کیوں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں، اور دوسرے خود اپنا کچھ نہیں بگاڑ بنا سکتے تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر عقلی دلیل بھی دی، کہنے لگے وہ جو بت بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، پتھر ہوتا ہے اس کو تراش کے بناتے ہو، یہ لکڑی ہوتی ہے اس کو جوڑ جاڑ کے بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، جو خود کو بنا بھی نہیں سکتا تمہیں کیا بنائے گا؟ تمہیں اولاد کیا دے گا؟ تمہاری ضرورتیں کیسی پوری کرے گا؟ یہ عقلی دلیلیں بھی دی، دونوں طرح سے سمجھایا۔ یہ بھی کہا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور یہ معجزے ہیں میرے کہ آگ تک نہیں جلاتی جس کو اللہ بھیجتا ہے، میں سچا ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ عقل سے کام لو بھائی، جو خود اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا تمہارا کیا بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے؟ تو یہ جو بات ہے یہ، اور اس کو کہا حضرت ابراہیم نے یا ابت لا تعبد الشیطان، آپ چونکہ یہ بات جو کر رہے ہیں نا بتوں کی پرستش کی، پوجا کی، یہ اللہ کا پیغام تو ہے نہیں، کسی پیغمبر نے بتایا نہیں، یہ تو شیطان کا کام ہے جس کو آپ مان رہے ہیں۔ تو جس اتنی اطاعت کر رہے ہیں اگر شیطان کی، تو یہ تو پھر اسی کی عبادت ہوئی نا۔ شیطان کی اطاعت مکمل جو ہے عبادت کا لازمہ ہے، اور اگر آپ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں اور دوسرے خدا بنا رہے ہیں، تو پھر آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ بات وضاحت کے ساتھ سب کے سامنے واضح کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کا پابند کیا اپنی اولاد کو، کہا اپنی اولاد کو وصیت بھی یہی کی کہ میرے بعد ایک ہے بس، یہی یعقوب علیہ السلام نے، یہی اسحاق نے، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کہ بھئی ایک ہے اس کی کرو، اسی کا پابند بنایا، اور کہا کہ اس کو قابو رکھنا اور اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ پیغام تھا۔ اور اپنے بچوں کو، چونکہ اللہ یہ انبیاء کرام جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ اس کی عذاب سے بچ جائیں، اس لیے اسی کا پابند بنایا انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے لیے، توحید ربوبیت اور الوہیت کے لیے عقلی دلائل بھی دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلاً یہ کہا کہ دیکھو ایک آدمی ہو جو گونگا ہو، بات ہی نہ کر سکتا ہو، جہاں اس کا مالک غلام ہو اور اس کا مالک جہاں بھیجے وہ بات پوری کر ہی نہ سکے، وہ برابر ہے اس کے ساتھ کہ جو بات بھی کر سکتا ہے اور سچائی کا حکم بھی دیتا ہے اور عدل و انصاف کی دعوت بھی دیتا ہے اور وہ جو صحیح راستے پہ ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو خود کسی اور پہ وہ ہے کا محتاج ہے، وہ کیا کرے گا؟ تمہارا فائدہ کیسے کر سکے گا؟ تو اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کئیوں کا غلام ہو، اور ایک ہے جو صرف ایک کا ہے اور ایک کا ہی چلتا ہے، تو پھر اس میں سے جو کئیوں کا غلام ہے اس کو وہ تمہارا کیا کر سکتا ہے؟ تو غلامی دوسروں کی کرے گا، تمہارا بگاڑنا سنوارنا جو ہے وہ تو دوسروں کے حکم کا پابند ہوگا، پھر اس نے کیا کیا تمہارے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے یہ سارا کچھ بات بتا دی، اور یہی چیزیں ساری پیغمبروں نے بتائیں۔ عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی معجزات دکھائے اور ثابت یہی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اپنے ہاتھ سے گھڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
تو اس کی کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور تم ان کو اپنے ہاتھ سے گھڑ رہی ہوتے تو تمہاری پیداوار ہے، آگے تمہاری اپنی، انہی کو پوج رہے ہو تم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کا جو پابند ہوتا ہے وہ نہیں، اور اللہ نے اسی لیے یہ بھی کہا کہ ان کو سمجھاؤ، اب انبیاء سے کہا یہ تم جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہو ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے پیدا کیا ہے، تو انہیں ان کو گھڑا ہے لکڑی سے، پتھر سے، تو انہوں نے کیا گھڑا ہے، کیا پیدا کیا ہے۔ تو یہ اور یہ بھی اس میں ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا تو بتاؤ کہ اللہ نے یہ کہا ہو، یا پھر یہ ہے کہ کوئی عقلی دلیل دو، وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہر ایک کو کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم بھیجتے ہیں رسول، ان کو دونوں دلائل دیتے ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی، اور ان دونوں دلائل کے ذریعے سے وہ تمہیں سمجھاتے ہیں، اور تم اسی لیے رسولوں کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کے قائل ہوں۔ ربوبیت کے قائل کافر بھی تھے، توحید الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کفر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کی توفیق عطا فرمائے، ایک ہی سمجھیں اس کو، اور اسی سے مانگے، اسی کی اطاعت کریں، اسی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل خشوع و خضوع میں جھکا دیں، اس کی مکمل اطاعت کریں، اور جو کچھ اس کے رسولوں نے کہا ہے اسی کو سامنے رکھ کے کریں، اس کی عبادت جیسے انہوں نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں کے ساتھ مزین فرما دے اور ان میں سے کسی سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔